السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر کے کاروباری سفر پر جاتے ہی سدرا کی ساس نے اس پر بد کرداری کا جھوٹا الزام لگایا اور اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ سڑکوں پر راتیں گزارنے لگی۔ جب شوہر واپس آیا تو اس نے ماں کے جھوٹ پر یقین کر لیا، لیکن ایک دن جب اس نے گھر کا پرانا CCTV کیمرہ چیک کیا جسے ساس خراب سمجھتی تھی، تو اس میں ریکارڈ شدہ فوٹیج دیکھ کر شوہر کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس رات گھر میں جو آیا تھا وہ سدرا ایک انتہائی معصوم، نیک سیرت اور پاک دامن لڑکی تھی، جس کا تعلق شہر کے ایک انتہائی سادہ، غریب اور متوسط گھرانے سے تھا۔ اس کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا موڑ نہیں آیا تھا جہاں اسے دنیا کی کسی فریب کاری، مکاری یا سازش کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ سدرا کے والد ایک سرکاری اسکول کے ریٹائرڈ استاد تھے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی انتہائی ایمانداری اور اصولوں کے تحت گزاری تھی، اور انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی ہمیشہ سچائی، حیا اور برداشت کا درس دیا تھا۔ سدرا کی ماں نے اسے بچپن سے ہی گھر کے کام کاج میں طاق کر دیا تھا، اور اسے یہی سکھایا تھا کہ عورت کا اصل زیور اس کی خاموشی اور اس کی برداشت ہوتی ہے۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی، اور اس نے اپنے مستقبل کے حوالے سے بہت چھوٹے اور خوبصورت خواب سجا رکھے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی شادی کسی ایسے گھرانے میں ہو جہاں اسے بے پناہ محبت اور عزت ملے، اور وہ اپنے شوہر اور ساس کی خدمت کر کے ایک پرسکون زندگی گزار سکے۔ جب سدرا کی شادی دانیال سے طے ہوئی تو اس کے والدین کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، کیونکہ دانیال ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ایک بہت اچھے اور اعلیٰ عہدے پر کام کرتا تھا، اور شہر کے ایک انتہائی پوش اور مہنگے علاقے میں اس کا اپنا ایک بہت بڑا اور شاندار گھر تھا، جہاں وہ اپنی بیوہ ماں یعنی سدرا کی ساس سغرا بیگم کے ساتھ رہتا تھا۔ سغرا بیگم جب سدرا کا رشتہ مانگنے آئی تھیں تو انہوں نے سدرا کے والدین کے سامنے اپنی شرافت اور نیکی کا ایسا غلاف اوڑھا ہوا تھا کہ کوئی بھی ان کی باتوں میں آ سکتا تھا۔ وہ ہر وقت اپنے ہاتھ میں ایک لمبی تسبیح رکھتی تھیں، اور ان کی زبان پر ہر وقت دعائیں ہوتی تھیں۔ سدرا کے والدین سمجھے کہ ان کی بیٹی کے نصیب جاگ گئے ہیں، اور وہ ایک ایسے گھر میں جا رہی ہے جہاں اسے ایک شفیق ماں جیسی ساس اور ایک محبت کرنے والا شوہر ملے گا۔ شادی انتہائی دھوم دھام سے ہوئی، اور سدرا اپنے والدین کے چھوٹے سے گھر سے رخصت ہو کر دانیال کی اس بڑی اور شاندار حویلی نما گھر میں آ گئی۔ شادی کے ابتدائی چند مہینے کسی بہت ہی خوبصورت اور ساحر انگیز خواب کی طرح گزرے۔ دانیال سدرا سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ وہ اس کی ہر چھوٹی بڑی خواہش کا خیال رکھتا، اسے مہنگے تحفے لا کر دیتا، اور اسے ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ سدرا بھی دن رات اپنے گھر کو سنبھالنے میں لگی رہتی تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر دانیال اور سغرا بیگم کے لیے ناشتہ بناتی، پورے گھر کی صفائی کرتی، اور اپنی ساس کی خدمت کو
اپنا سب سے بڑا فرض سمجھتی تھی، لیکن صغرا بیگم بظاہر جتنی شریف اور مذہبی خاتون معلوم ہوتی تھیں، ان کے اندر ایک اتنی ہی مکار اور شر پسند روح بسی ہوئی تھی۔ صغرا بیگم کو شروع سے ہی یہ بات انتہائی ناگوار گزرتی تھی کہ ان کے بیٹے کی توجہ اور اس کی محبت ان سے ہٹ کر اس نئی آنے والی لڑکی پر چلی گئی ہے۔ وہ ایک حاکمانہ ذہنیت رکھنے والی عورت تھیں، جو چاہتی تھیں کہ دانیال کی ساری کمائی اور اس کی پوری زندگی پر صرف اور صرف ان کا اپنا حکم چلے۔ سدرا کی نادانی اور سادگی یہ تھی کہ وہ صغرا بیگم کی اس میٹھی زبان اور نرم لہجے کے پیچھے چھپے ہوئے اس خطرناک زہر کو بالکل بھانپ نہیں سکی۔ وہ ساس کی ہر بات کو سر آنکھوں پر رکھتی، اور اگر صغرا بیگم دانیال کی غیر موجودگی میں اسے کوئی طعنہ بھی دیتیں تو وہ اسے ان کے بڑھاپے کا تقاضا سمجھ کر خاموشی سے پی لیتی اور کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیتی تھی۔ لیکن صغرا بیگم کے دل میں سدرا کے خلاف نفرت اور حسد کا زہر روز بروز گہرا اور کالا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ دن رات اسی موقع کے تلاش میں رہتی تھی کہ کسی طرح کوئی ایسا بھیانک اور پکا جال بچھائیں کہ اس معصوم لڑکی کو ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکال باہر کریں اور دانیال کی دوسری شادی اپنی مرضی کی کسی بہت بڑی اور امیر لڑکی سے کروا سکیں، تاکہ اس کا سارا جہیز اور دولت بھی ان کے قبضے میں آ جائے۔ شادی کو ابھی بامشکل 8 مہینے ہی گزرے تھے کہ دانیال کی کمپنی نے اسے ایک بہت بڑے اور انتہائی اہم پروجیکٹ کے سلسلے میں بیرون ملک 1 ہفتے کے لیے جانے کا حکم دیا۔ دانیال کے جانے کی خبر سن کر سدرا کا دل بہت اداس اور بوجھل ہو گیا، کیونکہ اس نے شادی کے بعد کبھی اتنے دنوں کے لیے دانیال کو خود سے دور نہیں دیکھا تھا، اور اسے ایک انجانا سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ دانیال نے جاتے وقت اپنا سامان پیک کرتے ہوئے سدرا کو گلے لگایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے انتہائی پیار سے کہا کہ سدرا، تم بالکل پریشان مت ہونا، میں جانتا ہوں کہ تم اکیلی اداس ہو جاؤ گی، لیکن یہ صرف 7 دن کی بات ہے۔ میں اپنا کام ختم کر کے بہت جلدی واپس آ جاؤں گا، اور تب تک تم امی کا بہت خیال رکھنا۔ صغرا بیگم نے بھی دانیال کے سامنے بڑی محبت اور شفقت کا جھوٹا ناٹک کیا۔ انہوں نے سدرا کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دانیال سے کہا کہ بیٹا، تم بے فکر ہو کر اپنے سفر پر جاؤ، تمہاری بیوی اب ہماری بھی ذمہ داری ہے، ہم اس کا اپنی سگی بیٹیوں کی طرح پورا خیال رکھیں گے۔ دانیال اپنی ماں کی اس میٹھی بات پر مکمل طور پر مطمئن ہو گیا اور خوشی خوشی ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گیا، لیکن اسے ذرہ برابر بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کے اس گھر سے باہر قدم رکھتے ہی اس کے پیچھے ایک ایسا خوفناک اور بھیانک کھیل شروع ہونے والا ہے جس نے اس کی ہنستی کھیلتی اور پرسکون زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر کے رکھ دینا ہے۔ دانیال کے جانے کے بعد پہلے 2 دن تو گھر میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک اور پرسکون رہا۔ سدرا عام دنوں کی طرح صبح سویرے اٹھتی، ناشتہ بناتی اور گھر کے سارے کام کاج کرتی۔
سغرا بیگم اس کے ساتھ بہت سرد مہری اور روکھے پن سے پیش آتیں، لیکن سدرا اسے ان کی عادت سمجھ کر نظر انداز کر دیتی تھی اور سارا دن کام کر کے رات کو تھک کر سو جاتی۔ لیکن تیسری رات اس گھر میں ایک ایسا طوفان آیا جس نے سدرا کی ساری دنیا کو الٹ کر رکھ دیا۔ رات کا وقت تھا اور پورے گھر میں ایک موت جیسا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں رات کے 2 بجا رہی تھیں اور باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے سردی بڑھ گئی تھی۔ سدرا اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے کمرے کے دروازے پر کسی کے انتہائی ہلکے اور دبے ہوئے قدموں کی چاپ سنائی دی، اور پھر دروازے کے ہینڈل کے گھومنے کی ایک مدھم سی آواز آئی۔ سدرا کی نیند کچی تھی، اس لیے وہ گھبرا کر جاگ گئی اور بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا اور کھڑکی کے پردے گرے ہوئے تھے، لیکن باہر اسٹریٹ لائٹ کی ہلکی سی روشنی کمرے میں آ رہی تھی۔ سدرا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور ایک انتہائی کالا اور پر اسرار سایہ کمرے کے اندر داخل ہوا۔ سدرا کے منہ سے خوف کے مارے ایک دلخراش چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ اس سائے نے انتہائی پھرتی اور طاقت سے آگے بڑھ کر سدرا کا منہ اپنے دونوں سخت ہاتھوں سے مضبوطی سے دبوچ لیا۔ سدرا خوف سے پاگل ہو رہی تھی۔ وہ چھٹ پٹانے لگی، لیکن اس سائے کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس سائے نے اپنا چہرہ ایک موٹی سیاہ چادر میں پوری طرح چھپایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اندھیرے میں اس کا چہرہ بالکل نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس سائے نے سدرا کے کان کے بالکل قریب آ کر ایک انتہائی سرد اور دھمکی آمیز سرگوشی کی کہ اگر اپنی اور اپنے شوہر کی جان کی خیر چاہتی ہو تو ایک لفظ بھی منہ سے مت نکالنا، ورنہ تمہارا وہ حشر ہوگا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ سدرا صدمے اور شدید حیرت سے کانپ اٹھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخے مدد کے لیے پکارے یا اپنی ساس کو آواز دے، لیکن اس سائے نے اس کا منہ اتنی سختی سے بند رکھا ہوا تھا کہ اس کی سانس اکھڑنے لگی تھی۔ اس پر اسرار سائے نے سدرا کو بستر سے زوردار دھکا دے کر نیچے ٹھنڈے فرش پر گرا دیا۔ سدرا فرش پر گر کر درد سے کراہنے لگی اور وہ سایہ فوراً پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا، اور باہر جاتے ہی اس نے کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ سدرا اس اندھیرے کمرے میں فرش پر پڑی اکیلی سسکیاں بھرتی رہی اور روتی رہی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس رات کے اندھیرے میں اس کے گھر میں کون گھس آیا ہے اور اس کی ساس کس حال میں ہے۔ وہ دروازہ پیٹنا چاہتی تھی، لیکن دھمکی کے خوف سے وہ وہیں زمین پر پڑی روتی رہی، اور اسی خوف اور سردی کی حالت میں رات گزر گئی۔ اگلی صبح جب سورج کی روشنی کھڑکی سے اندر آئی تو کمرے کا دروازہ باہر سے کھلا۔ سدرا نے گھبرا کر سر اٹھایا تو سامنے سغرا بیگم کھڑی تھیں، لیکن ان کے چہرے پر ایک ایسی شیطانی، مکارانہ اور غضبناک مسکراہٹ تھی جو کسی درندے کے چہرے پر ہوتی ہے۔ سغرا بیگم نے
کچھ بولنے کے بجائے آگے بڑھ کر سدرا کے بال سختی سے پکڑ لیے اور اسے مارتے اور گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لاؤنج میں لا کر پٹخ دیا۔ سدرا درد سے چیخ رہی تھی اور پوچھ رہی تھی کہ امی جی کیا ہوا ہے، آپ مجھے کیوں مار رہی ہیں؟ لیکن سغرا بیگم نے اس کی ایک نہ سنی، اور پھر انہوں نے پورے گھر میں ایک ایسا جھوٹا اور بھیانک شور مچانا شروع کر دیا جس نے سدرا کی روح کو چیر کر رکھ دیا۔ سغرا بیگم نے گھر کا مین گیٹ کھولا اور گلی محلے کے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اتنی زور زور سے اور دھاڑیں مار مار کر چلانا شروع کیا کہ ارد گرد کے 10-12 گھروں کے لوگ، مرد اور عورتیں بھاگتے ہوئے ان کے دروازے پر جمع ہو گئے۔ سغرا بیگم اپنے سینے کو پیٹ رہی تھیں، ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور ان کی آنکھوں سے مصنوعی آنسوؤں کی ندیاں ایسے بہہ رہی تھیں جیسے وہ دنیا کی سب سے دکھی اور مظلوم ماں ہوں۔ انہوں نے محلے والوں کے سامنے روتے ہوئے اور سدرا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چیخ چیخ کر کہا کہ اے محلے والو، آؤ اور اس بے شرم، غلیظ اور بد کردار عورت کا تماشا دیکھو جو میرے معصوم بیٹے کی پیٹھ پیچھے رات کے اندھیرے میں غیر مردوں کو اپنے کمرے میں بلاتی ہے۔ میں نے تو اسے ایک شریف گھرانے کی بیٹی سمجھ کر اپنی بہو بنایا تھا، لیکن اس نے میری عزت اور میرے خاندان کی آبرو کو بازار میں نیلام کر دیا ہے۔ میں رات کو تہجد پڑھنے اٹھی تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک غیر مرد کو اس کے کمرے سے نکل کر بھاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے گھر کے دروازے رات کو کھلے رہتے ہیں اور یہ بد کردار عورت اس گھر کی پاکیزہ چار دیواری کو بھی ناپاک کر چکی ہے۔ سغرا بیگم کے ان زہریلے، جھوٹے اور قیامت خیز الزامات کو سن کر سدرا کے پیروں تلے سے زمین ہمیشہ کے لیے کھسک گئی۔ اس کا پورا جسم سن ہو گیا اور اس کے حلق سے کوئی آواز نہیں نکل سکی۔ اسے اب سمجھ آیا کہ رات کا وہ سایہ اور وہ دھمکی ایک بہت بڑی سازش کا حصہ تھی۔ محلے کی عورتیں اور مرد جو وہاں جمع ہو چکے تھے وہ سدرا کو انتہائی حقارت، غصے اور نفرت کی نظروں سے دیکھنے لگے اور اسے طرح طرح کی گندی گالیاں دینے لگے۔ سدرا نے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہاتھ جوڑ لیے اور روتے ہوئے قرآن پاک کی قسمیں کھا کر کہنے لگی کہ خدا کے لیے جھوٹ مت بولیں، امی جی خدارا مجھ پر اتنا بڑا ظلم مت کریں، میں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا، میں تو پاک دامن ہوں۔ رات کو تو کوئی چور یا ڈاکو میرے کمرے میں آیا تھا جس نے مجھے دھمکی دی تھی۔ خدا کے واسطے مجھ پر ایسا غلیظ الزام مت لگائیں، میرے ماں باپ کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ لیکن سغرا بیگم کی اس مکارانہ اداکاری اور ان کے ان جھوٹے آنسوؤں کے سامنے سدرا کی کسی بات، کسی قسم اور کسی آنسو پر کسی ایک شخص نے بھی یقین نہیں کیا۔ محلے کے لوگوں نے الٹا سغرا بیگم کو دلاسا دیا اور کہا کہ حاجن صاحبہ، آپ روئیں مت، ایسی بد کردار عورت کو اس شریفوں کے محلے اور اس گھر میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسے ابھی اسی وقت دھکے دے کر باہر نکالیں تاکہ یہ محلے کی دوسری عورتوں اور گھروں کو بھی خراب نہ کرے۔ سغرا بیگم نے موقع کا پورا فائدہ اٹھایا
اور سدرا کے تمام کپڑے، جوتے اور اس کا کچھ سامان ایک پرانے کالے شاپر میں بھر کر اس کے منہ پر دے مارا، اور اسے بازو سے پکڑ کر اتنے زور سے دھکا دیا کہ سدرا گھر کے باہر سڑک پر منہ کے بل جا گری، اور سغرا بیگم نے مین گیٹ کو اندر سے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ سدرا اس اجنبی شہر کی سڑک پر اکیلی ننگے سر اور انتہائی خستہ حالت میں کھڑی تھی۔ اس کے پاس نہ تو کوئی پیسے تھے، نہ کوئی موبائل فون، اور نہ ہی جانے کے لیے کوئی اور ٹھکانہ۔ اس کے ماں باپ اس شہر سے بہت دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے، اور ان تک پہنچنے کا اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ سدرا کا دل بار بار بند ہو رہا تھا۔ اس نے سڑک کے کنارے ایک پرانے اور بڑے درخت کے نیچے بیٹھ کر وہ پورا دن اور وہ خوفناک رات گزاری۔ اس کی آنکھوں کے آنسوں رو رو کر ختم ہو چکے تھے، اور اس کا دل ایک زندہ لاش کی طرح بن چکا تھا۔ وہ یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ جس عورت کو اس نے ماں کا درجہ دیا، اس نے اتنی آسانی سے اور اتنی بے دردی سے اس کی پوری زندگی کو خاک میں ملا دیا اور اس کا کردار تباہ کر دیا۔ وہ بھوکی پیاسی سڑکوں پر رلتی رہی اور آنے جانے والے لوگوں کی عجیب اور ہوس بھری نظروں سے خود کو بچاتی رہی۔ دوسری طرف دانیال جب بیرون ملک سے اپنا کام ختم کر کے خوشی خوشی واپس لوٹا تو اس نے اپنے گھر کا دروازہ بند پایا۔ وہ سدرا کے لیے بہت سارے تحفے لایا تھا۔ اس نے گھنٹی بجائی تو سغرا بیگم نے دروازہ کھولا۔ سغرا بیگم کے چہرے پر ایک انتہائی گہری مصنوعی اداسی اور غم کے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے۔ دانیال نے گھر میں قدم رکھتے ہی ادھر ادھر دیکھا اور مسکراتے ہوئے پوچھا کہ امی سدرا کہاں نظر نہیں آ رہی؟ کیا وہ کچن میں ہے یا اپنے مائکے گئی ہے؟ سغرا بیگم نے فوراً اپنی آنکھوں میں مصنوعی آنسوں لاتے ہوئے دانیال کا ہاتھ پکڑا اور اسے صوفے پر بٹھا کر دھاڑیں مار مار کر روتے ہوئے کہا کہ بیٹا میں تجھے کون سا منہ دکھاؤں اور تجھے کیا بتاؤں؟ تو جس عورت کو اپنی بیوی سمجھ کر اس کے لیے دن رات محنت کرتا تھا اور اس کے لیے تحفے لایا ہے، وہ اندر سے کتنی گھٹیا، نیچ اور بدکردار نکلی ہے۔ تیرے اس گھر سے باہر جاتے ہی اس کے رنگ ڈھنگ بدل گئے تھے۔ یہ راتوں کو چپکے سے غیر مردوں کو گھر کے اندر بلاتی تھی، اور جب میں نے اسے ایک رات رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور اسے اس گناہ سے منع کیا تو وہ الٹا مجھے گالیاں دینے لگی، مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور اسی رات اپنا سارا سامان لے کر گھر سے بھاگ کر کسی اور مرد کے پاس چلی گئی اور ہماری عزت کو سرے بازار رسوا کر گئی۔ دانیال کے سر پر جیسے کسی نے 100 کلو کا ہتھوڑا مار دیا۔ اس کی وہ ہنستی کھیلتی دنیا ایک پل میں اجڑ گئی۔ وہ اپنی ماں کے اس بھیانک جھوٹ اور اس مکارانہ فریب پر اندھا یقین کر بیٹھا، کیونکہ وہ اپنی ماں کو دنیا کا سب سے سچا اور مقدس انسان سمجھتا تھا۔ اس کے اندر ایک ایسا طوفان اٹھ کھڑا ہوا اور ایک ایسا غصہ بھڑک اٹھا کہ اس نے سدرا کی تصویریں پھاڑ ڈالیں، اس کا لایا ہوا سارا سامان توڑ دیا، اور اس نے سدرا کا نام تک اپنے منہ سے لینا چھوڑ دیا۔ اس نے سوچا
کہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی کہ اس نے ایک بے وفا اور بدکردار عورت پر اپنا دل ہار دیا تھا۔ دن گزرتے گئے اور مہینوں میں بدل گئے۔ سغرا بیگم اپنے اس گھنونے اور شیطانی مقصد میں پوری طرح کامیاب ہو چکی تھیں۔ انہوں نے سدرا کا نام و نشان دانیال کی زندگی اور اس گھر سے مکمل طور پر مٹا دیا تھا، اور اب وہ دانیال کی دوسری شادی کسی بہت بڑے اور امیر گھرانے کی لڑکی سے کروانے کے لیے رشتے دیکھنے لگی تھیں۔ لیکن دانیال اندر سے بالکل ٹوٹ چکا تھا، اور وہ ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہ کر رات گئے تک کام کرتا یا تنہائی کے نشے میں خود کو ختم کر رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ دنیا کی ہر عورت فریب اور دھوکے کے سوا کچھ نہیں جانتی۔ سدرا اس دوران شہر کے ایک کونے میں لوگوں کی مدد سے اپنی زندگی کے دن کاٹ رہی تھی، اور اس نے اپنے والدین تک پہنچنے کی کوئی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ انہیں اپنا یہ داغدار چہرہ نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ لیکن قدرت کا قانون بہت سست ضرور ہوتا ہے، مگر وہ اندھا اور بہرا نہیں ہوتا۔ سغرا بیگم اور دانیال کو یہ غلط فہمی تھی کہ ان کا یہ جھوٹ اور یہ مکاری ہمیشہ کے لیے ان حویلی کی دیواروں میں دفن رہے گی، اور کسی کو کبھی اس خوفناک سچائی کا پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن وہ یہ بھول چکے تھے کہ اس دنیا میں کچھ ایسی بے جان چیزیں بھی ہوتی ہیں جو انسان کی نظروں سے بچ جاتی ہیں، لیکن وقت آنے پر وہ چیخ چیخ کر سچ بول اٹھتی ہیں۔ کئی مہینے گزرنے کے بعد ایک دن سغرا بیگم کسی قریبی رشتہ دار کی شادی میں شرکت کے لیے شہر سے باہر گئی ہوئی تھیں، اور دانیال اکیلا اس بڑے اور سنسان گھر میں موجود تھا۔ گھر میں ایک عجیب سا سکوت اور ایک کاٹ کھانے والی ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ دانیال اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اس کا دل بہت زیادہ گھبرانے لگا، اور اسے سدرا کی یاد شدت سے آنے لگی۔ اس نے سوچا کہ وہ خود کو مصروف رکھنے کے لیے گھر کے اس پرانے سٹور روم کی صفائی کر لے جو پچھلے کئی سالوں سے بند پڑا ہوا تھا، اور جہاں گرد و غبار کے سوا کچھ نہیں تھا۔ دانیال سٹور روم میں گیا اور پرانے ڈبوں کو ہٹانے لگا، تو وہاں ایک پرانے اور زنگ آلود صندوق کے اندر اسے کچھ الیکٹرانکس کا پرانا سامان ملا، جس میں گھر کا وہ پرانا CCTV کیمرے کا سسٹم اور اس کا پرانا DV اور ڈبہ بھی شامل تھا، جسے سغرا بیگم نے سدرا کی شادی کے 2 سال پہلے یہ کہہ کر بند کروا دیا تھا کہ یہ کیمرے اب پرانے اور خراب ہو چکے ہیں اور اب ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سغرا بیگم کو لگتا تھا کہ وہ کیمرے اور وہ سسٹم واقعی ہمیشہ کے لیے خراب ہو چکے ہیں اور ان کا سارا ڈیٹا ضائع ہو چکا ہے۔ لیکن دانیال چونکہ ایک مینیجر اور ٹیکنالوجی کی گہری سمجھ رکھنے والا انسان تھا، اس نے اس پرانے ڈیوائس اور اس DVD کو اٹھایا، اس کی مٹی صاف کی اور اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اس کی ہارڈ ڈسک کو نکال کر اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ کنیکٹ کر کے چیک کرے کہ اس میں کوئی پرانی یادیں، اس کے مرحوم باپ کی کوئی ویڈیو یا کوئی کام کی چیز بچی ہے یا نہیں۔ دانیال نے اپنے لیپ ٹاپ کو آن کیا اور ایک خاص کیبل کے ذریعے
اس پرانے ڈی وی آر کو لیپ ٹاپ کے ساتھ جوڑ دیا اور اس کی سکین کرنا شروع کیا۔ کچھ ہی منٹوں کی پروسیسنگ کے بعد لیپ ٹاپ کی سکرین پر اس پرانے زمانے کا سارا ڈیٹا فولڈرز اور تاریخوں کے حساب سے ویڈیوز کی لسٹ شو ہونے لگی۔ دانیال کی انگلیاں بورڈ پر تیزی سے چلنے لگیں اور اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے فوراً اس خاص مہینے اور اس خاص تاریخ کی ویڈیو فوٹیج کو سرچ کرنا شروع کیا، جس تاریخ کو دانیال بیرون ملک سفر پر گیا تھا اور جس رات صغرا بیگم کے بقول سدرا نے وہ گھنونا گناہ کیا تھا۔ دانیال کے دل کی دھڑکن بے اختیار بہت تیز ہو رہی تھی اور اس کے ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ شاید اس کی اسکرین پر آج اسے سدرا کی وہ بے وفائی، اس کے کمرے میں آنے والے غیر مرد اور وہ ساری غلیظ رات کا کوئی ایسا پکا ثبوت مل جائے گا جس کے بعد اس کے دل میں سدرا کے لیے بچی کھجی محبت بھی نفرت میں بدل جائے گی۔ اس نے اپنی سانسوں کو روک کر اس رات کی فائنل ریکارڈنگ کی ویڈیو فائل کو ڈھونڈا اور ماؤس کے کرسر کو اس پر لے کر پلے کا بٹن دبا دیا۔ لیپ ٹاپ کی سکرین پر اس رات کا اندھیرا، کمرے اور کوریڈور کا منظر چلنے لگا۔ کیمرے کی وہ پرانی اور بلیک اینڈ وائٹ نائٹ ویژن ریکارڈنگ صاف طور پر اس بڑے لاؤنج، کوریڈور اور سدرا کے کمرے کے دروازے کو دکھا رہی تھی۔ دانیال نے اپنی آنکھیں سکرین پر سختی سے گڑھا دیں تاکہ وہ بغور دیکھ سکے کہ اس کی بیوی کس طرح رات کے اندھیرے میں کس شخص سے ملتی تھی۔ ویڈیو آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ رات کے 2 بجنے والے تھے اور پورے لاؤنج میں مکمل سناٹا تھا۔ اسکرین پر اچانک ایک حرکت ہوئی۔ دانیال کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اس نے دیکھا کہ گھر کے مین گیٹ کی طرف سے کوئی نہیں آیا، بلکہ گھر کے اندر ہی کسی کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور ایک سایہ کوریڈور کے اندھیرے میں نمودار ہوا جو سیدھا سدرا کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دانیال نے اس سائے کو دیکھنے کے لیے اسکرین کو زوم کیا اور جیسے ہی وہ سایہ اسکرین پر واضح ہونے لگا، دانیال کی آنکھیں صدمے سے پوری طرح پھٹ گئیں اور اس کے ہوش اڑ گئے۔ دانیال کی نظریں لیپ ٹاپ کی سکرین پر جمی ہوئی تھیں اور اس کا دل کسی خوفناک دھماکے کی طرح دھڑک رہا تھا۔ اسکرین پر جو منظر اس کے سامنے چل رہا تھا، اس نے دانیال کے پیروں تلے سے زمین ہمیشہ کے لیے کھینچ لی تھی۔ وہ سایہ جو لاؤنج کے اندھیرے میں نمودار ہوا تھا، وہ سدرا کے کمرے کی طرف سے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ سایہ صغرا بیگم کے اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ دانیال نے اسکرین کو مزید زوم کیا تو اس کی آنکھیں صدمے اور شدت حیرت سے پوری طرح پھٹ گئیں، کیونکہ وہ سایہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی سگی ماں صغرا بیگم تھی، جنہوں نے رات کے اس پہر اپنے چہرے پر کوئی نقاب نہیں پہنا ہوا تھا اور وہ انتہائی دبے پاؤں چلتی ہوئی گھر کے مین گیٹ کی طرف جا رہی تھیں۔ دانیال کی سانسیں اس کے سینے میں رک گئیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی نیک اور تہجد گزار ماں
رات کے اس پہر مین گیٹ کی طرف کیوں جا رہی ہیں؟ سغرا بیگم نے انتہائی آہستگی سے مین گیٹ کا تالا کھولا اور دروازہ تھوڑا سا باہر کی طرف دھکیلا۔ دروازہ کھلتے ہی باہر گلی سے ایک غیر مرد، جس کی عمر تقریباً 50 یا 55 سال کے قریب تھی، وہ انتہائی تیزی اور چوری چھپے گھر کے اندر داخل ہوا۔ سغرا بیگم نے اس شخص کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا اور مین گیٹ کو دوبارہ اندر سے لاک کر دیا۔ دانیال کا دماغ اس وقت بالکل سن ہو چکا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ وہ شخص کوئی چور یا ڈاکو نہیں تھا، بلکہ وہ سغرا بیگم کا کوئی بہت پرانا جاننے والا اور ان کا اپنا آشنا تھا، جس کے ساتھ ان کے تعلقات تھے۔ سغرا بیگم اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر اسے لاؤنج کے صوفے پر لے آئیں اور دونوں وہ وہاں بیٹھ کر انتہائی بے تکلفی سے باتیں کرنے لگے اور آہستہ آہستہ ہنسنے لگے۔ دانیال کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ جس ماں کو وہ دنیا کا سب سے مقدس فرشتہ سمجھتا تھا، جس کے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح ہوتی تھی، وہ ماں دراصل ایک انتہائی بد کردار اور منافق عورت تھی، جو اپنے بیٹے کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر رات کے اندھیرے میں غیر مردوں کو اپنے گھر بلاتی تھی۔ دانیال کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک طوفان امڈ آیا۔ وہ اسکرین کو دیکھ رہا تھا اور اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ویڈیو میں صاف نظر آ رہا تھا کہ سغرا بیگم اور وہ شخص لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک سدرا کے کمرے کے دروازے کا ہینڈل گھومنے کی آواز آئی۔ سدرا شاید پانی پینے یا کسی کام کے لیے جاگ گئی تھی۔ دروازے کی آواز سنتے ہی سغرا بیگم اور وہ شخص بری طرح گھبرا گئے۔ سغرا بیگم کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر سدرا نے انہیں اس غیر مرد کے ساتھ اس حالت میں دیکھ لیا تو ان کی ساری جھوٹی شرافت کا پردہ چاک ہو جائے گا اور ان کا بیٹا انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ سغرا بیگم نے فوراً اس شخص کو اشارہ کیا کہ وہ کچن کے پیچھے چھپ جائے، اور خود انہوں نے صوفے پر پڑی ہوئی ایک کالی موٹی چادر اٹھا کر اپنے چہرے اور سر پر سختی سے لپیٹ لی، تاکہ سدرا انہیں اندھیرے میں پہچان نہ سکے۔ اور پھر وہ انتہائی پھرتی سے سدرا کے کمرے کی طرف بھاگیں۔ سدرا نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سغرا بیگم نے اس کالی چادر میں چھپے ہوئے ایک ڈراؤنے سائے کا روپ دھار کر سدرا کا منہ اپنے دونوں ہاتھوں سے سختی سے دبوچ لیا اور اسے ڈراتے ہوئے دوبارہ بستر پر دھکا دے کر گرا دیا۔ سغرا بیگم نے سدرا کے کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کر دیا اور پھر جلدی سے کچن کی طرف جا کر اپنے اس آشنا کو پچھلے دروازے سے گھر کے باہر نکال دیا۔ اس کے بعد سغرا بیگم نے انتہائی سکون سے وہ کالی چادر اتاری اور واپس اپنے کمرے میں جا کر سو گئیں، تاکہ اگلی صبح اٹھ کر وہ سدرا پر بد کرداری کا وہ جھوٹا اور غلیظ الزام لگا سکیں جس کی بنیاد پر انہوں نے سدرا کو گھر سے بے دردی سے نکالا تھا۔ یہ سب دیکھ کر دانیال کا لیپ ٹاپ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔
اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال نوچ لیے اور فرش پر گھٹنوں کے بل گر کر چیخیں مارنے لگا۔ اس کے سینے میں ایک ایسا جوالا مکھی پھٹ پڑا تھا جس کی آگ اسے اندر سے جلا کر راکھ کر رہی تھی۔ اسے اب سمجھ آیا تھا کہ سدرا نے محلے والوں کے سامنے رو رو کر قرآن کی قسمیں کیوں کھائی تھیں، اور وہ کیوں کہہ رہی تھی کہ رات کو کوئی کالا سایہ اس کے کمرے میں آیا تھا۔ دانیال کو اپنے آپ پر اتنی شدید لعنت اور نفرت محسوس ہو رہی تھی کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنا سر دیوار میں مار کر اپنی جان دے دے۔ اس نے ایک انتہائی پاک دامن، معصوم اور فرشتہ صفت بیوی کو ایک ایسی ڈائن اور بد کردار اماں کی باتوں میں آ کر گھر سے دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ جس ماں نے اپنے گناہوں اور اپنی غلاظت کو چھپانے کے لیے اپنی ہی بہو کی عزت اور اس کی زندگی کا سودا طے کر لیا تھا۔ دانیال پاگلوں کی طرح فرش سے اٹھا۔ اس نے اپنے کمرے کے شیشے توڑ دیے۔ اس نے وہ سارے تحفے جلا دیے جو وہ اپنی ماں کے لیے لایا تھا۔ اس کا سارا غرور اور اس کا سارا اندھا اعتبار مٹی میں مل چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ سدرا اس وقت کس حال میں ہوگی۔ وہ 1 سال سے کہاں دھکے کھا رہی ہوگی۔ کیا وہ زندہ بھی ہوگی، یا اس بے رحم دنیا نے اسے کسی اندھے کنویں میں دھکیل دیا ہوگا۔ دانیال کو یاد آیا کہ جب اس نے سدرا کو گھر سے نکالا تھا تو باہر کتنی شدید بارش ہو رہی تھی، اور وہ معصوم لڑکی ننگے سر سڑک پر رو رہی تھی۔ دانیال نے فوراً اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور پاگلوں کی طرح گھر سے باہر نکل گیا۔ رات کے 3 بج رہے تھے اور سڑکیں بالکل سنسان تھیں، لیکن دانیال کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور سیدھا شہر سے باہر اس چھوٹے سے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا جہاں سدرا کے بوڑھے والدین رہتے تھے۔ دانیال نے گاڑی اتنی تیز چلائی کہ وہ چند ہی گھنٹوں میں سدرا کے گاؤں پہنچ گیا۔ صبح کی اذانیں ہو رہی تھیں جب دانیال نے سدرا کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ سدرا کے بوڑھے والد نے دروازہ کھولا تو دانیال کو اس خستہ حالت میں دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ دانیال نے روتے ہوئے ان کے قدموں میں گر کر رونا شروع کر دیا اور پوچھا کہ ابا جی، میری سدرا یہاں آئی ہے کیا؟ میری پاک دامن سدرا آپ کے پاس محفوظ ہے؟ سدرا کے والد نے حیرت اور شدید پریشانی سے دانیال کو اٹھایا اور کہا کہ بیٹا، کیا ہوا ہے؟ تم اس طرح کیوں رو رہے ہو؟ سدرا تو ہمارے پاس نہیں آئی۔ وہ تو شادی کے بعد ایک بار بھی اس گھر میں نہیں آئی۔ کیا تم اسے اپنے ساتھ نہیں لائے؟ سدرا کے والد کی یہ بات سنتے ہی دانیال کے دل کی دھڑکن ایک دم سے رک گئی اور اس کے پیروں تلے سے رہی سہی زمین بھی کھسک گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ سدرا پچھلے 1 سال سے اپنے والدین کے گھر نہیں آئی تھی، اور وہ اسی ظالم اور وحشی شہر کی سڑکوں پر کہیں کھو گئی تھی۔ دانیال نے سدرا کے والدین کو سچ بتانے کی ہمت نہیں کی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے انہیں سچ بتا دیا تو وہ بوڑھے ماں باپ صدمے سے وہیں مر جائیں گے۔ اس نے جھوٹ بولا کہ سدرا مجھ سے ناراض ہو کر کل رات گھر سے کہیں چلی گئی ہے، میں اسے ڈھونڈ لوں گا، آپ پریشان نہ ہوں۔
یہ کہہ کر دانیال وہاں سے بھاگتا ہوا اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا اور اس نے شہر کی طرف واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ راستے بھر وہ روتا رہا اور اللہ سے منتیں کرتا رہا کہ یا اللہ، میری سدرا کو سلامت رکھنا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ شہر پہنچتے ہی دانیال نے شہر کے ہر ہسپتال، ہر پولیس اسٹیشن اور ہر بس سٹینڈ پر سدرا کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اس نے اخبارات میں اشتہارات دیے، پرائیویٹ جاسوسوں کو پیسے دیے اور شہر کے چپے چپے کی خاک چھانی۔ وہ دن رات سڑکوں پر بھٹکتا رہتا۔ اس کی حالت ایک مجنون اور پاگل انسان جیسی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی نوکری چھوڑ دی تھی اور اس کا سارا وقت صرف سدرا کی تلاش میں گزر رہا تھا۔ ہفتے مہینوں میں بدل گئے لیکن سدرا کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ دانیال اندر سے بالکل کھوکھلا ہو چکا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ شاید سدرا کسی حادثے کا شکار ہو گئی ہے یا اس نے بھوک اور پیاس سے خودکشی کر لی ہے۔ وہ روزانہ رات کو اس CCTV فوٹیج کو دیکھتا اور اپنے آپ کو کوستا کہ کاش اس نے اپنی ماں کی باتوں پر اندھا یقین کرنے کے بجائے ایک بار اپنی بیوی کی بات سن لی ہوتی۔ کاش اس نے اس معصوم کی آنکھوں میں سچائی دیکھ لی ہوتی۔ وہ ایک زندہ لاش بن چکا تھا اور اب اسے صرف موت کا انتظار تھا۔ لیکن پھر ایک دن قدرت کو اس پر ترس آ ہی گیا۔ دانیال شہر کے ایک بہت پرانے اور ویران علاقے سے گزر رہا تھا جہاں ایک بہت بڑی اور قدیم درگاہ تھی۔ دانیال کا دل بہت بوجھل تھا اور وہ سکون کی تلاش میں اس درگاہ کے اندر چلا گیا۔ درگاہ کے صحن میں بہت سے غریب اور لاچار لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو لنگر کا انتظار کر رہے تھے۔ دانیال آہستہ آہستہ چلتا ہوا درگاہ کے ایک کونے کی طرف گیا جہاں ایک عورت انتہائی میلے اور پھٹے ہوئے کپڑوں میں زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کا چہرہ مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ دانیال نے جیسے ہی اس عورت کی طرف دیکھا، اس کے قدم وہیں زمین میں گڑ گئے اور اس کی آنکھیں صدمے اور خوشی کے مارے پوری طرح پھیل گئیں۔ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ اس کی سدرا تھی، وہ سدرا جو کبھی اس گھر کی ملکہ تھی، جسے اس نے اتنے لاڈ اور پیار سے رکھا تھا۔ آج وہ ایک بھکارن اور ایک لاوارث لاش کی طرح درگاہ کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھی تھی۔ دانیال دھاڑیں مار مار کر رونے لگا اور بھاگتا ہوا سدرا کے پاس گیا۔ اس نے سدرا کے قدموں میں گر کر اس کے پاؤں پکڑ لیے اور بلک بلک کر رونے لگا۔ دانیال نے سدرا کے پاؤں پکڑے اور ہچکیوں کے درمیان بولا کہ سدرا، مجھے معاف کر دو، میری جان، مجھے معاف کر دو۔ میں ایک اندھا اور بے غیرت انسان تھا جس نے تمہاری سچائی کو نہیں دیکھا۔ میں نے اس ڈائن عورت پر یقین کر لیا جس نے میرا گھر اجاڑا۔ خدارا مجھے معاف کر دو۔ سدرا نے جب دانیال کی آواز سنی تو اس کا سارا جسم ایک دم سے کانپ اٹھا۔ اس نے اپنے سوکھے اور کمزور ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور وہ بھی دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ اس کے آنسوؤں میں وہ سارا درد، وہ ساری اذیت اور وہ ساری بھوک شامل تھی جو اس نے پچھلے ایک سال میں
سڑکوں پر برداشت کی تھی۔ اس نے دانیال کو دھکا دینے کی کوشش کی اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے۔ تم نے تو مجھے بد کردار سمجھ کر نکال دیا تھا، اب میں اس قابل نہیں رہی کہ تمہارے ساتھ چل سکوں۔ میں ایک لاوارث عورت ہوں، مجھے مرنے دو۔ لیکن دانیال نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور قسمیں کھا کر کہنے لگا کہ سدرا، مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ میں نے وہ پرانا کیمرہ دیکھ لیا ہے۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میری ماں کتنی غلیظ اور بد کردار عورت ہے۔ اس نے اپنے ایک آشنا کو گھر بلایا تھا اور تمہیں پھنسایا تھا۔ تم بالکل پاک ہو، میں تمہارے پاؤں کی خاک ہوں۔ خدارا میرے ساتھ واپس چلو، میں اس عورت کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ سدرا کے دل میں دانیال کے لیے محبت ابھی تک باقی تھی، اور جب اس نے سنا کہ دانیال کو سچائی کا علم ہو چکا ہے اور وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہے، تو اس کا نرم دل پگھل گیا۔ دانیال نے سدرا کو اپنے سینے سے لگایا اور اسے اٹھا کر اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ دانیال سدرا کو سیدھا اپنے گھر لے آیا۔ اس نے سدرا کو اس کے پرانے کمرے میں بٹھایا، اسے نئے کپڑے دیے اور اس کی ایک ملکہ کی طرح خدمت کی۔ سغرا بیگم ابھی تک شہر سے باہر اس شادی میں تھیں اور انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں تھا کہ ان کا سارا کچا چٹھا کھل چکا ہے اور ان کے گناہوں کی سزا ان کا بے صبری سے انتظار کر رہی ہے۔ دانیال نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی ماں کو اکیلے میں سزا نہیں دے گا، بلکہ وہ اسے اسی طرح سرے بازار رسوا کرے گا جس طرح اس نے سدرا کو محلے والوں کے سامنے ذلیل کیا تھا۔ دانیال نے اپنے لاؤنج میں ایک بہت بڑی اسکرین اور پروجیکٹر لگایا اور اس پر اس ڈی وی آر کو سیٹ کر دیا۔ اس نے محلے کے تمام ان مردوں اور عورتوں کو اپنے گھر ایک خاص دعوت کے بہانے بلا لیا جو اس دن سدرا کو گالیاں دے رہے تھے اور سغرا بیگم کی باتوں پر یقین کر رہے تھے۔ محلے والے حیران تھے کہ دانیال نے اتنے عرصے بعد اچانک یہ دعوت کیوں رکھی ہے، لیکن وہ سب وقت پر دانیال کے گھر آ گئے۔ دانیال نے سب کو لاؤنج میں بٹھایا اور خود دروازے پر کھڑا ہو کر اپنی ماں کا انتظار کرنے لگا۔ شام کے وقت سغرا بیگم کی گاڑی گھر کے دروازے پر آ کر رکی۔ سغرا بیگم انتہائی بن سنور کر اور مہنگے کپڑے پہن کر مسکراتی ہوئی گاڑی سے اتریں۔ جب انہوں نے لاؤنج میں اتنے سارے لوگوں کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئیں کہ شاید دانیال نے ان کے لیے کوئی سرپرائز پارٹی رکھی ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئیں اور دانیال کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے بولیں کہ بیٹا، یہ سب کیا ہے؟ تو نے اتنی بڑی دعوت کیوں رکھی ہے؟ دانیال نے انتہائی سرد اور غضبناک لہجے میں اپنی ماں کا ہاتھ پیچھے کیا اور کہا کہ امی جی، یہ دعوت آپ کی اس شرافت اور آپ کی اس نیکی کا جشن منانے کے لیے رکھی گئی ہے جس کا ڈھنڈورا آپ محلے میں پیٹتی ہیں۔ سغرا بیگم دانیال کی اس بات پر تھوڑی حیران ہوئیں، لیکن پھر انہوں نے مسکرا کر کہا کہ تو بھی پاگل ہے بیٹا، چل سب کو کھانا کھلا۔ لیکن دانیال نے سب لوگوں کو خاموش کروایا اور کہا کہ اے محلے والو، آج سے 1 سال پہلے آپ سب لوگ اسی لاؤنج میں کھڑے تھے
اور آپ لوگوں نے میری ماں کے کہنے پر میری ایک معصوم اور پاک دامن بیوی کو بد کردار سمجھ کر اس گھر سے دھکے دے کر نکالا تھا۔ آپ سب نے میری ماں کے ان جھوٹے آنسوؤں پر یقین کر لیا تھا، لیکن آج میں آپ سب کو وہ سچائی دکھانے والا ہوں جسے دیکھ کر آپ سب کے ہوش اڑ جائیں گے، اور آپ سب کو پتہ چل جائے گا کہ اصل بد کردار اور غلیظ عورت کون تھی۔ دانیال کے ان الفاظ نے لاؤنج میں ایک قیامت خیز سناٹا پیدا کر دیا۔ سغرا بیگم کا رنگ ایک دم سے سفید پڑ گیا اور ان کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ دانیال نے فوراً اپنے لیپ ٹاپ کا بٹن دبایا اور اس بڑی اسکرین پر وہ رات کی CCTV فوٹیج چلنا شروع ہو گئی۔ پورے محلے کے مرد اور عورتیں اس سکرین کی طرف آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ ویڈیو میں صاف نظر آ رہا تھا کہ سغرا بیگم رات کے اندھیرے میں اپنے کمرے سے نکلیں۔ انہوں نے مین گیٹ کھولا اور اس غیر مرد کو گھر کے اندر بلایا، پھر دونوں صوفے پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے، اور جیسے ہی سدرا کے جاگنے کی آواز آئی، سغرا بیگم نے کالی چادر اوڑھ کر سدرا پر حملہ کیا اور اس معصوم کو کمرے میں بند کر کے اپنے اس آشنا کو پچھلے دروازے سے باہر نکال دیا۔ یہ ساری فوٹیج اتنی واضح اور اتنی صاف تھی کہ اس میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ محلے والوں کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے، اور وہ سب انتہائی صدمے اور نفرت سے سغرا بیگم کی طرف دیکھنے لگے۔ سغرا بیگم کا سارا غرور، ان کا وہ شرافت کا لبادہ اور ان کی وہ تسبیح ایک ہی لمحے میں زمین پر گر کر خاک میں مل چکی تھی۔ ان کا چہرہ خوف اور شرمندگی سے سیاہ پڑ چکا تھا اور وہ پسینے میں نہا گئی تھیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر دانیال کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی اور ہکلاتی ہوئی آواز میں بولیں کہ بیٹا، یہ سب جھوٹ ہے، ویڈیو کسی نے جعلی بنائی ہے، مجھ پر یقین کرو، میں تمہاری ماں ہوں۔ لیکن دانیال نے پوری طاقت سے اپنی ماں کو دھکا دیا، جس سے وہ زمین پر گر پڑیں۔ دانیال نے دھاڑتے ہوئے کہا کہ تم میری ماں کہلانے کے لائق نہیں ہو، تم ایک ڈائن اور ایک انتہائی بد کردار عورت ہو، جس نے اپنی ہوس اور اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے میری پاک دامن بیوی کی زندگی برباد کر دی۔ تم نے قرآن اور تسبیح کا نام لے کر پورے محلے کو بے وقوف بنایا اور مجھ سے میرا سارا سکون چھین لیا۔ محلے کی وہ عورتیں جو اس دن سدرا کو گالیاں دے رہی تھیں، وہ اب غصے سے آگے بڑھیں اور انہوں نے سغرا بیگم پر تھوکنا شروع کر دیا۔ ایک عورت نے چیخ کر کہا کہ اے ڈائن، ہم تجھے حاجن اور نیک سمجھتے تھے، لیکن تو ایک طوائف سے بھی زیادہ گھٹیا نکلی۔ تو نے ایک معصوم بچی کا سہاگ اجاڑا، تیرا تو منہ کالا کر کے تجھے گدھے پر بٹھانا چاہیے۔ محلے کے مردوں نے بھی سغرا بیگم کو گالیاں دیں اور ان پر لعنتیں بھیجنے لگے۔ دانیال نے سدرا کو اپنے کمرے سے باہر بلایا۔ سدرا جب لاؤنج میں آئی تو اس کے چہرے پر ایک نور اور ایک ایسی سچائی کی چمک تھی جو اس کی پاکیزگی کی گواہی دے رہی تھی۔ محلے والوں نے جب سدرا کو دیکھا تو وہ سب شرمندگی سے اپنے سر جھکا کر
سدرا سے رو رو کر معافیاں مانگنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی ہمیں معاف کر دو، ہم اندھے ہو گئے تھے جو ہم نے اس مکار عورت کی باتوں میں آ کر تم پر اتنا ظلم کیا۔ دانیال نے سغرا بیگم کو بازو سے پکڑا اور انہیں گھسیٹتے ہوئے گھر کے اسی مین گیٹ کی طرف لے کر گیا جہاں سے انہوں نے سدرا کو باہر نکالا تھا۔ سغرا بیگم دھاڑیں مار مار کر رو رہی تھیں، گڑ گڑا رہی تھیں کہ بیٹا مجھے گھر سے مت نکالو، میں بوڑھی ہوں، میں کہاں جاؤں گی، مجھے معاف کر دو۔ لیکن دانیال کے دل میں ان کے لیے کوئی رحم نہیں تھا۔ دانیال نے سغرا بیگم کے منہ پر وہ سارا پرانا کپڑوں کا شاپر دے مارا اور انہیں زوردار دھکا دے کر گھر کے باہر سڑک پر گرا دیا اور چلاتے ہوئے کہا کہ آج کے بعد تم میرے لیے مر چکی ہو، تمہارا اور میرا رشتہ ختم ہو گیا ہے، اب تم بھی انہی سڑکوں پر دھکے کھانا جہاں تم نے میری بیوی کو رلایا تھا۔ دانیال نے زور سے مین گیٹ بند کر کے اسے اندر سے لاک کر دیا اور سدرا کو گلے لگا کر رونے لگا۔ سغرا بیگم باہر سڑک پر مٹی میں پڑی رو رہی تھیں۔ محلے والوں نے انہیں دھکے مار کر اور گالیاں دے کر اپنے محلے سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ وہ عورت جو کل تک اس عالی شان گھر کی مالکن اور محلے کی سب سے معزز خاتون بنی پھرتی تھی، آج وہ ایک لاوارث اور ذلیل بھکارن کی طرح سڑکوں پر دھکے کھانے پر مجبور ہو چکی تھی۔ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور اس کی وہ بد کرداری اس کے اپنے ہی گلے کا پھندا بن چکی تھی۔ قدرت کا قانون بہت اٹل اور سچا ہے۔ جب کوئی ظالم کسی معصوم اور پاک دامن انسان پر تہمت لگاتا ہے اور اسے رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ظالم کی رسی کو ڈھیل ضرور دیتا ہے، لیکن جب وہ رسی کھینچتا ہے تو ظالم کی ساری عزت، ساری دولت اور اس کا سارا غرور ایک ہی لمحے میں خاک میں مل جاتا ہے۔ سدرا کے صبر اور اس کی خاموشی نے اس کے حق میں وہ کام کیا جو بڑے بڑے انتقام نہیں کر سکتے تھے۔ دانیال اور سدرا نے اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کی اور ان کا گھر پھر سے جنت بن گیا، جبکہ سغرا بیگم اپنی بقیہ زندگی ان سڑکوں پر ذلت اور رسوائی کے ساتھ گزارنے پر مجبور ہو گئیں جہاں وہ اپنی موت کی دعائیں مانگتی تھیں، لیکن انہیں موت بھی آسانی سے نصیب نہیں ہوتی تھی۔ یہ کہانی اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ سچائی کبھی چھپ نہیں سکتی اور مکافات عمل کا قانون ہر حال میں اپنا راستہ تلاش کر لیتا ہے۔ ناظرین و سامعین، ہماری آج کی اسٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔